بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی سعید و ابی ہریرۃ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ینادی مناد ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا وان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا وان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا وان لکم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا۔ حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ یہ دونوں حضرات بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پکارنے والا جنت میں جنتیوں کو مخاطب کر کے پکارے گا کہ یہاں صحت ہی تمہارا حق ہے اور تندرستی ہی تمہارے لیے مقدر ہے، اس لیے اب تم کبھی بیمار نہ پڑو گے، اور یہاں تمہارے لیے زندگی اور حیات ہی ہے، اس لیے اب تمہیں موت کبھی نہیں آئے گی، اور تمہارے واسطے جوانی اور شباب ہی ہے، اس لیے اب کبھی تمہیں بڑھاپا نہیں آئے گا، اور تمہارے واسطے یہاں چین اور عیش ہے، اس لیے اب کبھی تمہیں کوئی تنگی اور تکلیف نہ ہوگی۔ یعنی جنت صرف آرام اور راحت کا گھر ہے، اس لیے وہاں کسی تکلیف کا اور کسی تکلیف دہ حالات کا گزر نہ ہوگا، نہ وہاں بیماری ہوگی اور نہ موت آئے گی، نہ بڑھاپا کسی کو ستائے گا، اسی طرح نہ کسی اور قسم کی کوئی تنگی اور پریشانی کسی کو لاحق ہوگی۔ اور جنتی بندے جب جنت میں پہنچیں گے، شروع ہی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابدی حیات اور ابدی راحت کی یہ بشارت سنا کر ان کو مطمئن کر دیا جائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مخلوق کس چیز سے پیدا کی گئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی سے۔ پھر ہم نے عرض کیا کہ جنت کس چیز سے بنی؟ یعنی اس کی تعمیر پتھروں سے ہوئی یا اینٹوں سے یا کسی اور چیز سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تعمیر اس طرح ہوئی کہ ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی، اور اس کا جو مثالہ تھا جس سے اینٹوں کو جوڑا گیا تیز خوشبودار مشک ہے، اور وہاں کے سنگریز جو بچھے ہوئے ہیں وہ موتی اور یاقوت ہیں، اور وہاں کی خاک گویا زعفران ہے۔ جو لوگ اس جنت میں پہنچیں گے ہمیشہ عیش اور چین سے رہیں گے، اور کوئی تنگی تکلیف ان کو نہ ہوگی، اور ہمیشہ زندہ رہیں گے، وہاں ان کو موت نہیں آئے گی، اور کبھی ان کے کپڑے پرانے اور خستہ نہ ہوں گے، اور ان کی جوانی کبھی زائل نہ ہوگی۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عام مخلوق پانی سے پیدا کی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے پانی پیدا کیا اور پھر اور مخلوق وجود میں آئی۔ تو قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا ہے واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور دوسری جگہ فرمایا گیا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، جس کا حاصل یہ ہے کہ ہر جاندار پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ پھر دوسرے سوال کے جواب میں جنت کی تعمیر اور وہاں کے فرش اور وہاں کی خاک کے متعلق جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس کی اصلی حقیقت اور کیفیت مشاہدے ہی سے معلوم ہوگی۔ البتہ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جنت کی تعمیر اس طرح نہیں ہوئی کہ کسی عملے نے اسے بنایا ہو جس طرح ہماری اس دنیا میں عمارتیں بنتی ہیں، بلکہ جنت اور اس کی ہر چیز یعنی کہ بنانے والے جو ہیں اس کے توسط کے، بلکہ ان کے توسط کے بغیر اللہ کے حکم سے بنی ہیں، جس طرح زمین اور آسمان کے ستارے اور آفتاب اور ماہتاب
وغیرہ سب براہ راست اللہ کے حکم سے بنے ہیں۔ فرمایا انما امرہ، کیا؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ بس اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔